السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شب برات میں اللہ پاک 12 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، 12 لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، وہ 12 شخص کون سے ہیں، وہ 12 لوگ کون ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں انشاءاللہ، کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ جس طرح سے شعبان میں روزے رکھتے تھے، اس طرح سے کسی مہینے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ جب میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی، ان کو کیا ہے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا ہے قبرستان میں دعا فرما رہے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں یعنی کہ شب برات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کی برابر اللہ پاک گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ پاک گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے والے، شب برات میں رات کو جاگ کر پوری پوری رات عبادت کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، بزرگان دین کے مزاروں پر حاضری دینے والے، اور قبرستان میں جا کر کیا ہے فاتحہ درود پڑھنے والے، یہ کیا ہے جو شخص شب برات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے تو وہ کیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب شب برات آتی تھی تو قبرستان جایا کرتے تھے، اور کیا ہے شب برات میں قرآن پاک کی تلاوت اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شب برات میں رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اعاد و وظائف پڑھیں۔ اب دیکھیے وہ شخص کون سے ہیں، وہ لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ پاک کیا ہے شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے، جن کی اللہ پاک شب برات میں بخشش نہیں فرماتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جو شرک کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، تو اللہ پاک شب برات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شخص کیا بغیر کسی شرعی عذر کے کسی سے حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو بھی شب برات میں کیا ہے مغفرت نہیں فرماتا ہے، اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 3، اہل حق سے الگ رہنے والا، یعنی کہ جو اہل حق ہیں، یعنی کہ جو بزرگان دین ہیں اور کیا ہے اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان سے الگ الگ رہنے والا، ان کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرنے والا، اللہ پاک اس شخص کو بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ کی بھی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ جو شخص زنا میں ملوث رہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ پاک شب برات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 5، رشتہ داری کو توڑنے والا، جو شخص رشتہ داری میں کیا ہے درار پیدا کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، جبکہ یعنی کہ رشتہ داری میں اگر محبتیں چل رہی ہیں، رشتہ داری میں پیار محبت چل رہا ہے، تو دو لوگوں میں لڑائی کروانے والا،
दो लोगों में झगड़ा करवाने वाला अल्लाह पाक उस शख्स को भी शब बारात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता है, उस शख्स की भी बख्शिश नहीं फरमाता है। नंबर 6, तकब्बुर और घमंड की वजह से पजामे को टखनों से नीचे रखने वाला। जो शख्स घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से अपने पजामे को टखनों से नीचे रखता है, तो अल्लाह पाक उस शख्स को भी शब बारात में बख्शिश नहीं फरमाता है, उसकी भी क्या है, मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। नंबर 7, अपने माँ-बाप की जो शख्स नाफ़रमानी करता है, जो उनके साथ बदसलूकी करता है, जो उनके साथ गलत अंदाज़ से उनके सामने पेश आता है, तो अल्लाह पाक शब बारात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। नंबर 8, शराब के नशे में धुत रहने वाला। जो शख्स हमा वक्त शराब पीता हो और शराब के नशे में ही क्या है, हमेशा धुत रहता हो, शराब के नशे में ही हमेशा रहता हो, तो उस शख्स की भी अल्लाह पाक उस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। नंबर 9, कातिल। जिस शख्स ने किसी मोमिन भाई को बगैर उज़्र के कत्ल कर दिया, किसी मोमिन भाई का कत्ल कर दिया बगैर उज़्र के, तो अल्लाह पाक उस कातिल को भी शब बारात में क्या है, माफ़ नहीं फरमाता है, बख्शिश नहीं फरमाता है। नंबर 10, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाला, यानी कि कोई शख्स जबरन किसी से टैक्स वसूल करता हो, तो अल्लाह पाक उस शख्स की भी, उस क्या है, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है, बख्शिश नहीं फरमाता है। नंबर 11, जादूगर, यानी कि जो शख्स जादू सीखता है या जादू करता है, तो अल्लाह पाक ऐसे जादूगर को भी क्या है, शब बारात में बख्शिश नहीं फरमाता है, उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। नंबर 12, हाथों की लकीरें देखकर गैब की खबरें बताने वाला, यानी कि जो शख्स आपकी हाथों की लकीरें देखे और लकीरें देखकर ये बताए कि आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में ये काम आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में ये बुरा वक़्त आने वाला है, तो हाथों की लकीरें देखकर गैब की खबरें बताने वाला जिसे बोलते हैं काहिन, तो अल्लाह पाक उस शख्स की भी शब बारात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता है, उस शख्स की भी बख्शिश नहीं फरमाता है।